تو جناب آخر پہ پھر یہ مکاتبت کا عرض کر دیتا ہوں. یہ مکاتبت ہے کیا کہ ہر غلام جو آزادی چاہتا اس پر یہ ایگریمنٹ. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم علمتم فیہم خیرا واتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کرنا چاہے اس سے مکاتبت کر لیں اگر آپ ان میں سے بھلائی دیکھتے ہیں، اور انہیں اس مال میں سے دیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا. یعنی کیا مطلب کہ ہر غلام جو آزادی چاہتا ہے تو آپ اسے آزاد کریں. اچھا اس کے لیے ہوتا یہی تھا کہ غلام ہی کہتا کہ یہ جناب میں آپ کو اتنی رقم کما کر آپ کو دوں گا انسٹالمنٹس میں تو آپ مجھے آزادی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جی ہاں جی جتنے آپ آقا ہیں تو آپ فوراً پھر کریں آزاد انہیں. اور اس آزادی کے ساتھ ہاں یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں بھلائی اچھی ہے نا ان میں. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ غلام آگے جا کر کہیں ڈاکو بن جائے، یہ نہ ہو. بس یہ ہے کہ وہ واقعی سچ مچ محنت کر کے کرنے کو تیار ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پریکٹیکلی یہی ہوتا تھا کہ جناب یہ ہوا مکاتبت کا معاملہ تو وہ آنا انہوں نے غلام نے آ کے مسجد میں نماز پڑھی اور اعلان کر دیا کہ جناب میں نے یہ اپنے آقا سے مکاتبت کا ایگریمنٹ کر لیا ہے آزادی کے لیے. اسی وقت سارے لوگ جس کے پاس جتنی اماؤنٹ ہو سب سامنے کر دیتے تھے اور وہ لے جا کے آقا کو رقم دینی اور آزادی مل جانی. اچھا اگر اتنی رقم نہ بھی بنی تو حکومت اس کی دیتی تھی رقم. اچھا اب آپ کہیں کہ اگر آقا نہ مانے پھر اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ بڑے اسکالر بدر الدین عینہ اسکالر جنہوں نے صحیح بخاری کی بک کی ایکسپلینیشن انہوں نے یہ سچویشن کی ہے کہ یطب بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جنہیں صبی کہا جاتا تھا. انہوں نے اپنے آقا سے مکاتبت کی درخواست کی، اس نے انکار کیا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. انہوں نے ہویتب سے 100 دینار پر مکاتبت کی تھی اور پھر اس میں سے 20 دینار میں ڈسکاؤنٹ بھی کیا. انہوں نے رقم ادا کی اور یہ صاحب جنگ حنین میں شہید بھی ہوئے. یعنی اس پہ عمل بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں ہے جناب معاملہ. یعنی ہر آدمی جو آزادی چاہتا ہے مل جاتی تھی. لیکن اگر نہیں مانا آقا تو پھر یہ وہ واقعہ کہ جو ہوا کہ عطا جو بڑے اسکالر وہ سچویشن بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ بن انس کے بارے میں، یعنی سیرین جو کہ انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کے پاس کثیر مال موجود تھا. انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے مکاتبت کی درخواست کی تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں بھی ابھی نہیں، یہ نہیں. تو اب سیرین جو غلام تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں آ گئے. اب حکومت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی تو انہوں نے فوراً انس رضی اللہ عنہ کو پکڑا، کہا کہ مکاتبت کرو بھائی. انہوں نے پھر انکار کیا. اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک درے سے مارا ان کو اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اس سے مکاتبت کرو، اگر تم اس سے بھلائی دیکھتے ہو تو تم نے کیوں نہیں اس میں ایگری کیا. اس پہ انس رضی اللہ عنہ نے اس وقت مکاتبت کا ایگریمنٹ کر لیا. اور ظاہر ہے کہ سیرین کوئی بزنس کر کے ان کے پاس رقم تھی یا کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کا، یا جتنی بھی انہوں نے اپنی بچت جتنی کی ہوئی تھی ساری وہ کر کے آزادی ان کو مل گئی. یعنی حکومت بھی ان کو کرنے کے لیے پوری تیار تھی. اسی طرح مالک کہتے ہیں کہ میں قسطوں ہی میں لوں گا یہ رقم، کہ مکاتبت کے لیے جو غلام آزاد ہونا چاہ رہا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی آزادی کا
باقاعدہ ایگریمنٹ لکھ کے دیا اور ان سے مال لے لیا، اور مالک سے کہا کہ میں تمہیں تو قسطوں میں دوں گا، ادائیگی میں تمہیں ادا کروں گا۔ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری وہ فل اماؤنٹ جو ہے نا وہ کر لی طے، کہا کہ چلو بھی ہاں تمہیں انسٹالمنٹ میں دوں گا لیکن غلام کو دے دی پوری اماؤنٹ۔ تو آپ یہ امیجن کریں کہ عمل اس طرح سے آزادی کے لیے ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک فراسہ ایک مکاتب غلام تھے، انہوں نے آقا کو کہا کہ یہ جی کتابت کے لیے یعنی لیگل ڈاکومنٹس کے لیے یہ پوری قیمت اکٹھے کرنے کے لیے میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن فرافسہ جو آقا تھا تو نہیں مانا، تو وہ گورنر مروان بن الحکم، اب یہ مروان جو ہے اب ظاہر کے صحابی نہیں تھے، یہ اگلی جنریشن کے یہ تھے گورنر، تو مروان نے فوراً اسی آقا کو بلایا، اس نے انکار کیا تو مروان نے مکاتبت سے پوری مال لے کر اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے، اور اسے کہا کہ مکاتبت سے کہا کہ جاؤ بھی تم آزاد ہو گئے۔ پھر فرافسہ نے یہ دیکھا تو پورا مال لے لیا، یعنی کہاں سے حکومتی فنڈ سے لے جا کے ان کو آزادی کر دی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مکاتبت کے ذریعے اس طرح سے ہر غلام جو آزادی چاہتا ہے اس کو ایسے قرآن کے حکم پہ ایسے لوگ عمل کرتے گئے۔ اس طرح اور بہت سی روایات ہیں جو آپ اس میں مزید پڑھ سکتے ہیں میری اسی بک میں۔ تو اس کے لیے یہ ایک اہم واقعہ ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک اپنے غلام سے مکاتبت کی ہوئی تھی، یعنی ان کا ایک غلام تھا، اس سے ایگریمنٹ کیا تھا، تو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی جب آپ میں سے کوئی مکاتبت کر لے، اس نے پوری ابھی رقم نہیں دی، تب تک آپ ان سے حجاب کریں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگلا غلام اب انڈیپینڈنٹ تو ہو گیا نا وہ، تو یہ نہ ہو کہ آپ پہ وہ کوئی بعد میں کوئی آپ پہ کوئی ایک ایسا کوئی الزام آپ پہ نہ آئے، تو یہ نہ کریں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مکاتبت کو کسی جرم میں سزا دی جائے یا اسے مالک کی فوت ہونے کی صورت میں اس کی وارثوں کو اس کی رقم ادا کرے اس میں، تو ایسا کرتے ہوئے اس کا معاملہ اس کی آزادی کے تناسب سے کیا جائے، یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آقا تو فوت ہو گیا لیکن ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اب وہ غلام انسٹالمنٹ میں دے رہا ہے یا وہ حکومت سے وہ دے رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پھر اماؤنٹ اسی آقا کی فیملی کو وراثت میں ان کا چلا جائے گا وہ اماؤنٹ جو ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آزاد ایسے کرتے تھے۔ اچھا، جو انسٹالمنٹس میں جو جاتے تھے تو وہ کیسے چلتا تھا سلسلہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ مکاتبت کرتے ہیں تو جب مکاتب آدھی رقم ادا کر لے تو اسے غلامی کی طرف نہ لوٹایا جائے گا، یعنی کوئی آدمی بھی جو 50% اگر کر دیا تو پھر کینسل بھی نہیں ہو سکتا، وہ جو آزادی کا معاہدہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی سے ابھی ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ ہوتے ہی وہ جو غلام ہے وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اب وہ فوت ہونے لگا ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو آزادی کی کیا ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے وہ مکاتبت کا وہاں تو چل جاتا سلسلہ، لیکن بھی 50% پیمنٹ ہو گیا، 50% تو پہلے دن ہی ہو جاتی ہے، تو اس لیے پھر اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگلی جنریشن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں آتے ہیں کہ وہ نصف رقم کی ادائیگی کے بعد مکاتبت آزاد ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت باقی مقروض شخص کی رہ جاتی ہے باقی۔ تو جناب یہ مکاتبت سے آزادی ایسے چلتی رہی، یعنی ہر آدمی جو آزاد
ہونا چاہتا ہوں. ایک عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے زید بن عبداللہ بن عمر نے یہ بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ نے ایک غلام جس کا نام شرف تھا ان سے 40,000 درہم پہ مکاتبت کی تھی. تو وہ پھر کوفہ عراق کے جانب نکل گئے اور وہ ایک اسفالٹ پر کام کرنے لگے اور اس کے لیے انہوں نے 15,000 درہم ادا کیے. اس کے بعد ایک شخص آیا کہنے لگا جی تم تو یار پاگل ہو, تم یہاں سخت محنت کر رہے ہو جبکہ عبداللہ بن عمر تو ادھر ادھر سے غلام پکڑتے ہیں ان کو آزاد کر دیتے ہیں خرید کے, تو تم کیوں اس کی انسٹالمنٹ کی پیمنٹ کر رہے ہو؟ بھی تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بھی یہ رقم میری ختم ہو گئی. تو وہ اسی طرح ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ پتہ چلا کہ بھی یار اتنی رقم نہیں بنی آپ کی, تو وہ معاہدہ وہ آنکھوں سے آنسو رونے لگے, کہنے لگے آپ فوراً آزاد ہو گئے. تو ذرا آپ دیکھیں کہ اگلی جنریشن میں بھی یہی سلسلہ مکاتبت کا آتا رہا, سلسلہ یہ آتا رہا. تو یہ صورت تھی. تو اب انشاءاللہ اس کی اگلی جنریشن میں اور صورتیں بھی وہ میں اگلے لیکچر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آئیے آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ غلامی کی آزادی کے لیے آپ یہ کریں. یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات, یہ وہ جو حکومت کے فنڈ میں جو آتا ہے وہ کہاں استعمال ہونا فرماتا ہے؟ یہ صدقات تو دراصل فقراء, مساکین اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے لیے, ان کے لیے جن کے لیے تالیف قلب مقصود ہو. یہ غلام آزاد کرنے, قرض داروں کی مدد اور ان کے لیے مسافروں کے لیے, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور یہ اللہ علم و حکمت والا ہے. تو ظاہر ہے کہ حکومت کے فنڈ میں جو منیمم وہ آتی وہ زکوٰۃ کا فنڈ تھا, اور اس کے علاوہ اور لوگ مزید بھی اگر دیں تو وہ بھی آ گئی اس میں صدقات میں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو استعمال یہاں کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بھی کیا کہ دین میں دینی اعتبار سے کہ کوئی اگر انسان نے غلطی کر لی تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی اس پہ آپ غلام آزاد کریں. مثلا سورۃ المائدہ میں ہے کہ اگر قسم آپ نے کھائی ہے اور قسم نہیں پوری کر سکے تب بھی آپ غلام آزاد کریں. ناجائز طریقے سے طلاق اگر کر بیٹھے, نہیں طلاق میں اگر غلطی کر لی تب بھی آپ غلام آزاد کریں. غلطی سے کسی کو اگر قتل کر لیا, ایکسیڈنٹ سے کچھ ہوا, تب بھی آپ غلام آزاد کریں. روزہ ٹوٹ گیا آپ سے تو تب بھی آپ اس پہ غلام آزاد کریں. سورج گرہن پر غلاموں کو آزاد, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو کہ بھی اس پہ لازمی آپ آزاد کر دیا کریں. یعنی جب بھی کوئی ایک نیچرل ایسا واقعہ عجیب سا آئے تو اس پہ بھی آزاد کریں. قریبی رشتہ دار غلاموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو غلام دیکھے اور انہیں خرید کر آزاد نہ کرے. یعنی ہر آدمی پہ لازم ہوا کہ اپنے رشتہ دار کو آپ آزاد کریں. وصیت کے ذریعے غلاموں کی آزادی کا بھی یہ ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مرتے وقت غلام آزاد کرتا ہے تو اس شخص کی حیثیت تو ایسی ہے کہ جیسے وہ پوری عمر تک گناہ کرتا رہے, آپ وہ نیکی کر رہا ہو, تو اس لیے پہلے آپ کریں. اور غلام کی آزادی کے ساتھ کوئی اور وصیت بھی اگر ہے تو وصیت میں سے بھی غلام آزاد کریں. تو جناب اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس کتنا زیادہ تھا. مزید آپ احادیث پڑھ سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد غلاموں کا سٹیٹس بہتر بنانے کا یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا. اب یہ کیا, یعنی
یہ تھا کہ غلام آزاد تو ہوا لیکن اس کے بعد اس کا سٹیٹس پھر بھی نہیں اچھا ہوتا تھا. تو اس کے لیے پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ جو آزاد ہو گئے تو ان کا سٹیٹس کیا اچھا رہے گا. تو اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.